محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی کے بعد میں نے سورہ سبا کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جن سزا سے دوچار کیا۔ یاد رکھو، سعادت مندی کی زندگی، خوش بختی و ہنسنے والی زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں پنہاں ہے، اور انسانی روح اور انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہی ترقی کے اعلیٰ مراحل طے کر سکتا ہے، ورنہ انسان کی زندگی اجیرن اور بدبخت ہو جائے گی اور انسان ترقی کے بجائے تنزلی کے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تقوی یا اللہ تعالیٰ کا خوف قیامت کے دن تمہارے لیے بینک بیلنس کا کام کرے گا، اور اس سے تمہارے دل کو روشنی ملے گی۔ یاد رکھو کہ جس دل میں تقوی گھٹ جاتا ہے، اس دل میں شیطان کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے، اور جس دل میں تقوی بڑھ جاتا ہے اس دل میں شیطان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، تمہارا دل روشن ہوگا، قیامت کے دن ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث قدسی ہے، اسی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں، اے میرے بندو، جتنے انسان اب تک پیدا ہو چکے، جتنے دنیا میں ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، جتنے جنات پیدا ہو چکے ابھی آج دنیا میں ہیں، اور جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ یہ سارے انسان اور سارے جن مل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو چاہے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مانگی ہوئی چیز بھی دے دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ایک چیز کو سمجھایا ہے، یہ کہتے ہیں ناممکنات۔ جیسے آپ دریا کو آپ خشک کرنا چاہتے ہیں، اس کا پورا پانی نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ آپ سوئی لیجئے، سوئی کو دریا میں ڈالیے اور اس سے دریا کو خشک کیجئے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی کہ جس طرح ایک انسان دریا میں سوئیاں ڈال کر کے دریا کو خشک نہیں کر سکتا، ایسے ہی سارے انسان اور جنات جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ کے خزانے میں وہ کچھ کم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو محسن مانتے ہیں، اور بالتالی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے ہیں، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے اوپر ہے۔ یاد رکھو کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الشَّرِّ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جیسے ہی مال، دولت، اولاد، خوف دے کر کے ہم انسان کو آزماتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ انسان سچا ہے یا جھوٹا، کھرا ہے یا کھوٹا، پکا ہے یا کچا۔ جیسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مصیبتیں دے کر کے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز کر کے، سب کچھ دے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ نعمتوں کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ مصیبت میں انسان کو اپنی بے کسی، بے بسی،
مفلسی، ناداری، بے وقاتی، کم مائگی کا احساس ہوتا ہے اور انسان نوشتے دیوار پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ یا رجوع کر لیتا ہے، اس کے برخلاف جس انسان کو ساری چیزیں میسر ہوں، جو دل اس کا چاہے اللہ نے اسے دے دیا، وہ انسان اس خوش فہمی میں رہتا اللہ تو مجھ سے بہت خوش ہے، اللہ تو مجھے نواز ہی رہا ہے، نوازتے ہی جا رہا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اب ضرورت نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ در حقیقت اللہ کی یہ نوازش اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و استدراج ہے، اللہ تعالیٰ اسے چیک کرنا چاہتا کہ یہ انسان سچا ہے یا جھوٹا، کھرا ہے یا کھوٹا، پکا ہے یا کچا۔ اسی لیے ایسے آدمی کا اللہ کی طرف توبہ کرنا یا رجوع کرنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان یا اللہ تعالیٰ کو محسن سمجھنا یہ نہ مشکل امر ہے، اور وہ آدمی ایسا نہیں کرتا۔ لہٰذا دیکھو یہ دنیا، تخلیق کائنات، یہ ہستی، یہ وجود، یہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے ہی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے آئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ انسان اللہ کا شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے والا بندہ بن جائے۔ یہ ہستی جو دنیا ہے، وجود دنیا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا۔ یہ رات دن کی آمد، یہ رات دن کی آمد، شام و سحر کا جانا، وہ تیز گام دریا، یہ صاف صاف چشمے۔ یہ رات دن کی آمد، شام و سحر کا جانا، وہ تیز گام دریا، یہ صاف صاف چشمے، کس نے کیا ہے ان کو پیدا؟ سوچو میرے عزیزو، سوچو میرے عزیزو، یہ دن، یہ رات، یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ کچھ تو سوچو۔ اس کا مقصد ہے، وہی مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جان لو کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ مصیبت میں صبر اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسان پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا، یہ سب کی بس کی بات نہیں، اور نہ یہ سب کی خوبی ہے، یہ خوبی نبیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، جو دنیا کے سب سے پہلے نبی اور رسول تھے، کہتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ جتنے سارے نبی، اولیاء اور صالحین آئے، یہ سب انہی نسلوں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا، انہی سے یہ ساری نسلیں ہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی خوبی اللہ نے کیا بیان فرمائی، عبدن شکورا، عبادت گزار اور شکر ادا کرنے والے بندے۔ وہ نوح علیہ السلام کا شکر ادا کرنا، وہ نعمت صرف نوح علیہ السلام ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کی نسلوں تک چلی آئی، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں نبی بنایا اور ان سے دنیا آباد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، پوری دنیا میں نے تمہیں منتخب کیا فرعون کے سامنے جانے کے لیے، میں تمہیں اپنا پیغام دے رہا ہوں، یہ یا موسیٰ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے تم جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایک امت تھے، عبادت گزار بندے تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولادوں کو، اپنی قوم کو نصیحت کی تو کہا فابتغوا عند اللہ یا قومی فابتغوا عند اللہ الرزق واشکروا لہ واعبدوہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو، اللہ نے تمہیں روزی دی، اللہ کا شکر ادا کرو، واعبدوہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ترتیب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی مانگو اللہ سے، واشکروا لہ، شکر کرو اللہ کی، واعبدوہ، پھر عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔
جب آدمی کو رزق ملتی ہے، کھاتا ہے، اس کے بدن میں طاقت آتی ہے، توانائی آتی ہے، وہ توانائی، وہ انرجی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عباد الشکور، کہ اے آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، یہ زرہ لڑائی کے سامان داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، لوہا ہاتھ میں لیتے تھے، بالکل موم ہو جاتا تھا، جیسا چاہتے تھے ویسا بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے تھے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخر راکعا واناب، یعنی داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جب یا جبال اوبی معہ والطیر، وہ پہاڑ اور وہ پرندوں، وہ چڑیے، تم لوگ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر یا اللہ تعالیٰ سے توبہ یا اللہ تعالیٰ کی ذکر، تسبیح اور تحلیل کرو۔ یہاں علماء نے اس آیت کی تفسیر میں دو معنی بتلائے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے تھے۔ اللہ نے جانوروں کو، پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہا کہ او پرندوں، وہ پہاڑ، وہ جانور، تم بھی جب داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں، اسی وقت تم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جس سے عالم میں، اس ہستی میں ایک لرزش بپا ہو جائے، ایک رجہ ہو جائے، ایک گردش ہو، دنیا کی ایک گردش ٹھہر جائے کہ سارے حیوان، داؤد علیہ السلام، ان کے ساتھ سارے چڑیے اور یہ جماعت یعنی پہاڑ، سب کے سب اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی ہے یہ کہ نہیں، داؤد علیہ السلام کی آواز میں ایسی سوز تھی، ان کا نالہ اتنا دل فگار تھا، اتنا دل خراش تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے، تو پورے پہاڑ، پورے جانور، پورے چڑیا، سب کے سب جو ہے اس میں مست ہو جاتے، جھوم جاتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے پہاڑ اور چڑیوں کو کہا داؤد کی اطاعت کرو، داؤد علیہ السلام جب اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ بھی کرو۔ اس میں داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان جمادات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ اور وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، جو چیزیں داؤد علیہ السلام کو ملی تھیں وہی چیزیں سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اس پر اللہ نے مزید کیا کہ اللہ نے انہیں چڑیوں اور جانوروں کی بولی سمجھا دی، اور اللہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو مزید یہ کہ اللہ نے تانبا ان کے ہاتھ میں دیا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ وہ تانبا کو جیسا چاہتے تھے ویسا نرم پانی کی طرح وہ جو چیزیں چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے آل داؤد کو دیں، اس کے بدلے میں اللہ نے آل داؤد سے صرف ایک چیز مانگی، کہا ان اعمل صالحا، کہ داؤد اور سلیمان تم اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اور کہا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اتنی ساری نعمتوں میں ایسی نعمت اللہ نے نہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو دی اور نہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے صرف ایک لفظ مانگا کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اے آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا فَاعْبُدْهُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے محمد تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رسول اللہ، یہ دیکھو ایک قاعدہ ہے شریعت کا، کہتے ہیں ان اللہ امر بہ المؤمنین ما امر بہ المرسلین، مسلمانوں کو وہی حکم ہے، مومنوں کو وہی حکم ہے جو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو جو حکم دیا، وہی حکم مسلمان کو بھی ہے، مومن کو بھی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وہ لوگ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، برگزیدہ بند نہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو شکر ادا کرنے کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرماتے ہیں، یا معاذ واللہ انی لا احبک، یا معاذ واللہ انی لا احبک، یا معاذ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کی عمر اس وقت 19 یا 21 کے آس پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نوجوان معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سیدھے کہتے ہیں معاذ میں تم سے محبت نہیں، کہا واللہ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس میں لا احبک کا لام تاکید کے لیے، قسم کے بعد بھی ایک تاکید، اور پھر ایک بار نہیں 2 بار، یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ میں تمہیں اللہ کی محبت کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا، واو قسم کا استعمال کیا، لام تاکید کا استعمال کیا۔ کہتے ہیں، یا معاذ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر فرض نماز کے بعد تم کہنا نہ بھولو کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا تم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنے سے کبھی مت بھولو، کبھی نہ چھوڑنا، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے غور کیا، بہت سوچا کہ کون سی ایسی دعا ہے جو سب سے جامع ہے، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ایک دعا ہو، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے ذکر و اذکار قرآن و حدیث میں آئے ہیں، لیکن سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ میں سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سے بہتر کوئی دعا نہیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ یہی دعا ہے جو سب سے بہتر ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، شکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سب کو میسر نہیں ہوتی، اور جس آدمی کو اللہ کا شکر میسر ہو گیا، وہ انسان بڑے سے بڑی مصیبت میں، بہت سے کتنی ہی مشکل بھرے ازمات یا لمحات یا لحظات کیوں نہ ہوں، انسان کے نہ پائے ثبات میں لغزش آتی ہے، نہ انسان بدحواس ہوتا ہے، نہ انسان گھبراتا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سارے مسلمان اپنے حواس کھو بیٹھے، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا حواس باقی تھا۔ لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور یہ آیت تلاوت کی، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا۔ دیکھو، اللہ نے جہاں بھی کہا میں توبہ قبول کرتا ہوں، اللہ نے جہاں بھی کہا میں بخشتا ہوں، اللہ نے جہاں بھی کہا کہ میں انسانوں کو روزی دیتا ہوں، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، انشاء، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے توبہ قبول کرے، اگر اللہ چاہے تو بخشے، اگر اللہ چاہے تو جنت میں داخل کرے، اگر اللہ چاہے تو روزی دے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کا بدلہ دینا چاہا، بغیر کسی قید، بغیر کسی شرط کے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے، بغیر کسی شرط کے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ سبا کی جو آیت تلاوت کی ہے، قوم سبا ایک قوم تھی جو معارب میں، جو آج کل یمن میں معارب جگہ ہے، وہاں آباد تھی۔ دونوں طرف پہاڑ تھے، دونوں طرف سے پانی آتا تھا، پوری قوم کی بستی تباہ ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کیا کیا، پہاڑ کے دونوں طرف ڈیم بنا دیے، اور اس بند پر انہوں نے پیڑ لگا دیا۔ اب پہاڑوں سے جو پانی اترتا تھا انہی پیڑوں میں چلا آتا تھا، درختوں میں آ جاتا تھا۔ اب اس سے پوری قوم کے گھر بچ گئے، سیلاب نہیں آیا۔ اس کے بدلے میں ان درختوں کو پانی ملنے لگا قدرتی طور پر، اللہ کی دی ہوئی چیز۔ اس سے بہت بڑی ہریالی، بہت بڑے باغ اور ہرے بھرے کھیت تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 16,000 ہیکٹر جو ہے اس ڈیم سے پانی ملتا تھا۔ اس زمین میں مختلف قسم کے پھل اور میوے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پھل ان باغوں میں رہتا تھا، پورے سال
ابھی امرود ہے تو کبھی لیچی ہے تو کبھی کچھ نہ کچھ پھل اس میں موجود رہتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس پھولوں کی مہک سے وہ خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ وہاں مکھی، مچھر اور دوسرے تکلیف دینے والے جانور تھے ہی نہیں، تو ان کو بیماری ہی نہیں آتی تھی، خالی کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا، اتنا سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یمن سے لے کر کے شام تک وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے یمن، اس بستی یمن سے لے کر کے شام تک ہم نے قرن ظاہرہ، بہت ساری بڑی بڑی بستیاں میں نے بنا دی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے چلنے کا جو روٹ تھا اس پر بھی ہم نے اس حساب سے بنائے کہ انسان صبح اپنا سامان لا دے تو دوپہر تک کسی بستی میں پہنچ جائے، تاکہ اپنا سامان وہاں رکھے، کھائے پیے، آرام کرے، پھر سامان اٹھائے تو شام تک کسی دوسری بستی میں پہنچ جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 4700 بستیاں بسائیں یمن سے لے کر کے شام تک، اور یمن سے لے کر کے شام تک دوری 2000 کلومیٹر۔ 2000 کلومیٹر میں کتنی بستی؟ 4700 بستیاں اللہ تعالیٰ نے بسا دی۔ کیوں؟ تاکہ ان کا جو بزنس روٹ ہے وہ آرام سے رہے۔ پرانے زمانے میں لوگ چور و ڈاکو آتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، راستے میں جانا خطرہ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بستی بسا دی تو آدمی صبح نکلتا تھا، دوپہر تک پہنچ گیا، اس میں خطرہ ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیکورٹی بنا دی کہ وہ اپنی اس سامان کو جو ان کے باغوں سے تیار ہوتا تھا لے جا کے 2000 کلومیٹر دور شام میں بیچیں۔ اتنا جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ان پر باقی رہی جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن فَلَمَّا أَعْرَضُوا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو ہم نے انہیں سیلاب بھیج دیا۔ ناشکری کیسے ہوئی؟ اب یہ لوگ کیا کیے؟ لوگوں سے سنتے تھے، میں تو آ رہا تھا، راستے میں اتنے ڈاکو ملے، میں نے ان سے ایسا مقابلہ کیا، ہم لوگ ایسے تلوار چلائے، ہم لوگ جیت گئے۔ وہاں گئے، راستے میں تو بہت بڑا ریگستان تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، ہم لوگوں نے صبر کیا، بڑی مشکل سے ہم سامان لے کر آئے۔ اب جب یہ لوگ یہ سارے قصے اور لوگوں سے سنتے تھے تو انہیں ایڈونچر آتا تھا، مستی، کیسا ایڈونچر ہوگا نا، یہ لوگ کیسے دور دراز سے سفر کر کے آتے، یہ ایڈونچر تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہے۔ جہاں دیکھو ہمارے چاروں طرف بستی ہی بستی ہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے، ذرا ایڈونچر ہونا، ذرا خطرات کی زندگی گزارنا۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہم باعد بین اسفارنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دور دراز سفر کرنے کی توفیق دے دے، ہم بھی جو ہے ایڈونچر سے کھیلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ دعا کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ایڈونچر اور پرخطر زندگی مانگی جبکہ ہم نے انہیں امن والی زندگی دی تھی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے انہیں قصے اور کہانی والی بنا دی، ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کے واقعات ہم نے ایسے بنا دیا کہ لوگ قصوں اور کہانیوں میں بیان کریں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ کہاں 4700 بستی، کہاں اللہ تعالیٰ نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، ایک گاؤں وہاں، ایک گاؤں وہاں، ایک گاؤں وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا، پورے باغ اجڑ گئے، وہاں صرف جھاڑ جھنکاڑ یا بیری کے کچھ پیڑ تھے، اور وہ بھی ایسے بیر کے پیڑ جن کا پھل بہت تھوڑا ہوتا تھا یا اس میں دانے زیادہ ہوتے تھے، لذت کم ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ کب؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کی بات، آج بھی 1400 سال یا 1450 سال ہو گئے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ نعمت نہیں دی۔ اسی لیے فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس قوم کو مل جائے اس کی قدر کرو، اگر یہ نعمت چھن گئی تو دوبارہ نہیں ملتی، دوبارہ وہ نعمت اللہ نہیں دیتا۔ ایک بار دیا تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ کے شکر سے ہوگی۔ شکر کیسے؟ شکر زبان سے، شکر دل کے اعتراف سے، اللہ تعالیٰ کی احسان کو بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احسان، اللہ کی نعمت کو صحیح طریقے میں استعمال کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بری طریقے میں نہ استعمال کر کے، یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور
شکر جو ہے سجدہ کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا لمحہ میسر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب مسیلمہ بن کذاب کے قتل ہونے کی خبر سنی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالخویسرہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ایمان کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امانت سے کام نہیں لیتے، آپ کے اندر امانت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں سے لڑائی کرے گا اور ایک جماعت آئے گی جو اس کو قتل کرے گی۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کو قتل کیا تو کہا ذرا پتہ کرو اس میں ذوالخویسرہ مارا گیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ جماعت جو اس کو قتل کرے گی خوش نصیب ہوگی، تو علی میں خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو دیکھا کہ وہاں ذوالخویسرہ مرا پڑا ہوا تو اور اس کے دونوں ہاتھ یہ کٹے ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ حجاج بن یوسف کے قتل ہونے کی خبر جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، رحمہ اللہ تک پہنچی، اور وہ بھی جو ہے ایک چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ کعب بن مالک جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیا، 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے، تو انہوں نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن یہ جو سجدہ شکر ہے، پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ دو چیزیں ہیں، ایک نعمہ متجددہ، ایک نعمہ مستدیمہ۔ ایک ایسی نعمت جو ہمیشہ چلتی ہے، جیسے کھانا پینا، روزی، کپڑا، جوتے، یہ سب، مکان، یہ ساری چیزیں ہیں جو نعمہ مستدیمہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ نعمت جو متجددہ ہے، جو آتی ہے، اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ لہٰذا نعمت متجددہ پر کوئی اچھی خبر پر شکر ہے، یہ سجدہ شکر ہے، ورنہ ہر کھانے پر کہ اگر آپ کو کھانا ملے آپ سجدے میں چلے جائیں، نہیں، آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کریں، آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ نے راستے سے پتھر ہٹا دی، آپ نے صبح و شام کی ذکر و اذکار یا دعائیں پڑھ لی، جو کوئی بھی دعا آپ نے پڑھ لی تو سمجھو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ دو حدیثیں ہیں، میں 1 منٹ اور مزید لوں گا کہ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، تو وہ دعا کہا کہ یہ آدمی نماز کے بعد ایسی دعا کرتے ہیں جو لفظ نہ میں نے ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ وہ کیا تھا؟ اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے۔ آدمی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھائی جنت میں داخل کر دے، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر۔ وہ آدمی دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیسا دعا کر رہے ہیں؟ ان کو پکڑ کے رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے، کہا دیکھو ایسی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر تعجب کیا، کہا یہ کیسی دعا ہے، کیوں ایسی دعا کرتے ہو؟ تو کہا کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں گے، تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کچھ ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر نہیں ایمان لاتے، تھوڑے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ مجھے ان تھوڑے لوگوں سے بنا دے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر سورہ جن پڑھی، پوری سورت ختم ہو گئی، دیکھا سارے صحابہ خاموش ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے بہتر رسپانس تو جنوں نے دیا تھا۔ اس رات جب میں نے جنوں سے ملاقات کی تھی تو جب میں نے ان پر سورہ رحمان پڑھی اور جب اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنوں نے کیا رسپانس دیا؟ لا شیء ربنا نعصیکا ربنا ولک الحمد، اے اللہ لا شیء من نعمتک نعصیک، اے اللہ تعالی ہم تیرے کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیرے کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اللہ تو میرا رب ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سے بہتر رسپانس تو جنہوں نے دیا تھا، جنہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سن کر کے یہ جواب دیا تھا، اور تم لوگوں کہ یہ پوری آیت تم پوری سورت میں لوگوں سن لی اور تم لوگ خاموش بیٹھے ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت یا دل زبان سے میں اس لیے میں نے یہ بیان کیا
کہ زبان سے اعتراف کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کرنے کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا، ناشکری کرنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی سخت ناپسند ہے، ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم، انسان کو نہیں معلوم، مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، لیکن شیطان کو معلوم ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ شکر کا کیا مقام ہے اور اللہ کتنا خوش ہوتا، ناشکری سے اللہ کتنا ناراض، شیطان جانتا ہے۔ اسی لیے تو شیطان نے، جب اللہ نے شیطان کو نکالا تو شیطان نے جب مہلت مانگی تو کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ میں شیطان کو اس کے دائیں سے، میں انسان کو دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرح سے میں اسے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور اللہ تم دیکھو گے کہ یہ انسان تمہارا شکر ادا نہیں کرے گا، نہ شکری ہی کرے گا۔ تو ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم، لیکن شیطان کو معلوم ہے۔ محترم حضرات، یہ چند چیزیں شکر کے متعلق تھیں، کچھ آیات، کچھ احادیث، صحابہ اور تابعین کے واقعات جو میں نے آپ لوگوں کے لیے جمع کی۔ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی، فرما بردار بننے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، جو کچھ ہمیں مانگنا ہو، روزی ہو، جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے اور کفران نعمت سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔